السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ان للہ مئۃ اسم الا واحد الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا بیان۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا ذکر، ایک کم سو۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے 99 نام سے زیادہ نام ہیں۔ بِاسْتَأْثَرْتَهُ فِي عِلْمِكَ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے کئی ایک نام ہے جس کے ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، کئیوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ اللہ کے نام بہرحال صرف 99 نہیں، یہ محصور نہیں ہے کلمہ۔ تو ہاں، یہ ضرور ہے 99 نام ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت بندہ کرے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذو الجلالی ای العظمہ، یعنی ذو العظمہ، جلال کا مطلب عظمہ ہے، عظمت۔ تو وہ ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا۔ ذو الجلال یعنی ذو العظمہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں وجہ کی طرف اس کی نسبت ہے، ذو الجلال۔ اس طرح تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اسم ربی، ربی کی جو ہے وہ صفت بیان ہو رہی ہے، ذی الجلال والاکرام۔ تو گویا ذو الجلال والاکرام، ذو العظمہ، ٹھیک ہے۔ آگے جی، البر اللطیف، ٹھیک ہے، البر اللطیف۔ یہ موصول ذکر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ موصول ذکر ہوئی ہے لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پہ یہ جو ابن عباس کا قول موصول ذکر ہوا ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی شیخ صاحب، آپ نے کیا فرمایا؟ البر کا مطلب ہے اللطیف، یعنی باریک بین۔ تو میں نے کہا یہ جو ابن عباس کا قول ہے نا، یہ کسی کتاب کے اندر موصول ذکر ہوا ہے، اب وہ کتاب کون سی ہے اس کا ذکر ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا ہے کہیں، لیکن اس مقام پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری بات گزر چکی ہے۔ سورۃ طور کی تفسیر ہے نا، کتاب و تفسیر کے اندر یہی روایت آئی تھی، تو وہاں کہتے ہیں میں نے بتا دیا ہے کہاں پہ تو کس نے موصول بیان کیا تھا۔ جی، پڑھیے گا جی۔ کون پڑھنا چاہیں گے؟ فرا کلیم صاحبہ پڑھیے گا۔ جی پڑھیں جی، آپ پڑھیں۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا شمار کیا یا ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوا. احصیناہ معناہ حفظناہ. اب احصا یحصی کا مطلب یہاں، یا حفیظ یحفظ کا مطلب یہاں صرف زبانی یاد کرنا نہیں، جس طرح کہ کچھ لوگ رٹا لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت کی ٹکٹ ہو گئی. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں، اس کو، اس کے حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اس کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا ان ناموں کی. دوسرا، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اس کا معنی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو پہچاننا اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا. ٹھیک ہے. اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے اس پر پہلے بات کر دی ہے، لیکن صرف دہرانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یعنی یہ جب کتاب و توحید غالباً ہم نے پڑھی تھی، اس ٹائم اس پر بات تفصیل کس طرح کی تھی کہ احصاء کا مطلب کیا ہے اور تقاضوں کو پورا کرنے کا کیا مطلب. اب دیکھیں، الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اب الرحیم کا تقاضا کیا ہے؟ الرحیم کے اندر صفت رحمت پائی جاتی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رحمت کا اس بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت کا پتہ چل گیا تو ہم انسان کو چاہیے کہ پھر اس کے مطابق کوشش کرے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹے، اللہ کی رحمت کا موجب بننے والے جو اعمال ہیں ان کو بجا لائے. یعنی ایسے کام کرے جس کام کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کو واجب کیا ہے. یہ اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام یاد کر لیا، رحیم یاد کر لیا اور بے نمازی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں. اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو زبانی یاد نہ بھی ہو نام، یعنی جس ترتیب سے نام یاد کیے جاتے ہیں نا، الرحمن الرحیم، وہ اس کو نام زبانی یاد نہ بھی ہونا، اس کو فقط اتنا پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے اور اس کے مطابق وہ عقیدہ اپناتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت دے گا. اس کو زبانی ترتیب کے ساتھ یاد کرنا کافی نہیں ہے. بے ترتیبیں بھی اگر کسی کو محفوظ ہے نا، چاہے اس کو زبانی یاد سارے وہ استحضار کے ساتھ سنا بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ایک القہار اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے القہار. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ قہر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی زبردست اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی شدت، اس کا خوف ہو انسان کو کہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے. الشدید اللہ تعالیٰ جو ہیں، الشدید المحال، ان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے انسان. وہ سارے اعمال ترک کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ واجب ہوتی ہے. یہ تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرنا اصل میں ان 99 ناموں کو محفوظ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے. واضح جی؟ سوال کسی کو سمجھ آ گیا؟ کسی کا سوال ہو؟ جی السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی زبردست، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی سمجھ تھوڑا سا رہنمائی کرتے سے ہم حاصل کریں، آپ کی آواز جہاں میں اچھی وضاحت مل آپ کی جائے آواز کٹ گئی تھی. اور ہم زیادہ شعوری طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے کہا آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ پہ آئیے. شیخ محترم میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا رہنمائی کر دیں کہ کہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہے میری شیخ محترم؟ جی اب کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے. جی اصل میں یہاں بارش ہو رہی ہے نا شیخ محترم، اس واسطے ہاں جی پرابلم. چلے میں آپ سے الگ سے، نو پرابلم. ٹھیک.
جی آگے پڑھیے جی. باب السؤال باسماء اللہ تعالی شیخ والاستعاذۃ. جی شیخ محترم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. لیکن پوچھ رہی کہ یہ جو نام ہے، جو اللہ کے نام ہیں جن میں ان کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، ان کا ہمیں کہاں سے علم ہو، ان کا تعارف کیسے ہم لیں، کوئی مصدر ہو جہاں سے ہم ان ناموں کے بارے میں کچھ جان سکیں؟ اصل میں ایک تو بات یاد رکھیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو قرآن پاک کے صفحات کے یعنی شروع کے اندر جو لکھے ہوتے ہیں نا، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے، یہ سارے یعنی ایک ہی ترتیب کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے. یہ تقریباً یہ سارے نام اللہ کے ثابت ہیں کچھ ناموں کو چھوڑ کر، یعنی مختلف مقامات پر ہیں قرآن پاک کی آیات اور مختلف احادیث کے اندر. تو اس پر ایک کتاب ہے مکتبہ شاملہ کے اندر، لیکن وہ ہے عربک کے اندر. اردو کے اندر میرے علم میں کتاب کوئی نہیں ہے. عربی کے اندر ایک کتاب ہے، کسی معاصر عالم کی ہے، میں بتا دیتا ہوں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام ایک منٹ. ایک تو ہے نا تفسیر اسماء اللہ الحسنہ، یہ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کی 1376 کے اندر ان کی وفات ہے. تو ایک ہے یہ کتاب ایک بڑی اچھی ہے. اس طرح شرح اسماء اللہ الحسنہ فی ضوء الکتاب والسنہ، ٹھیک ہے. یہ بھی یہ سعید بن علی بن وہب القحطانی، یہ ڈاکٹر ہیں سعید القحطانی، سعید بن علی بن وہب القحطانی. یہ جو آپ نے دیکھی ہوگی حسن المسلم، حسن المسلم کے مصنف ہیں یہ، ٹھیک ہے. یہ حسن المسلم کے مصنف ہیں سعید القحطانی. اس کے علاوہ القواعد المثلی، یہ بھی بڑی بہترین ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی. القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنہ، یہ بھی شاید اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہو، واللہ عالم. میرا خیال ہے شاید ہو گیا ہوگا القواعد المثلی کا ترجمہ، یقیناً ہو گیا ہوگا. بارگاہ یہ جو کتابیں ہیں نا یہ مفید ہیں اس والے سے. اللہ کے نام، ان کے دلائل کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی نام ثابت ہیں کہ نہیں ثابت، احادیث اور قرآن کی آیات کے ریفرنس کے ساتھ. اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا اہل سنہ کے ہاں مفہوم صحیح کیا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا. تو یہ انتہائی مفید کتابیں ہیں. 3 کتابیں بتائی ہیں. تفسیر اسماء اللہ الحسنہ اس کی سعدی رحمہ اللہ کی، دوسری ہے سعید بن وہب القحطانی جو صاحب حسن المسلم ہیں، ان کی کتاب ہے شرح اسماء شرح اسماء اللہ الحسنہ میرا خیال. تو اس کے بعد تیسری کتاب ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، جو اللہ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے القواعد المثلی فی تفسیری القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنہ. جی پڑھیے گا جی آگے. السؤال باب السؤال باسماء اللہ تعالی والاستعاذۃ بہا، اللہ کے ناموں کے ساتھ سوال کرنا یعنی مانگنا، اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے مانگنا، والاستعاذۃ بہا اور ان کے ساتھ پناہ پکڑنا. یعنی جس طرح ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی اسماء کی بھی پناہ مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسماء اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات اور اسماء ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی اسماء کے نام سے بھی مانگا جا سکتا ہے. مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دے کر. ٹھیک ہے، جس طرح بندہ کہے کہ اے رزاق ہمیں رزق عطا فرما، یہ ٹھیک ہے، ان کے ناموں کے ساتھ مانگا جا سکتا ہے. جی شیخ محترم، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہے، لیکن شیخ صاحب جو امام رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اس سے یہ شبہ ذہن میں نہیں جا رہا کہ یہ جی جی، وہ جا کہنا رہا ہے. چاہتے ہیں کہ 99 نام ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ نظر یہی آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 99 نام ہے، لیکن ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک قول ہے جو رہا ہے سلف کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، لیکن یہ قول یعنی درست نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی ضروری نہیں ہے کہ یہی رجحان ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جمع کیا جائے تو وہ 99 سے زیادہ بنتے ہیں. اور ویسے بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی نہیں ہے. تو اور دیگر دلائل بھی نظر آتے ہیں کہ اب استاثرتہ فی علم الغیب، اس کے علاوہ اور بھی کچھ آثار احادیث جو ہے نا اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایک نام ہیں. کچھ نام اللہ نے بتائے ہیں، کچھ نام اللہ نے نہیں بتائے. جی پڑھیے گا. جی قال الإمام حدثنا عبد العزيز قال الإمام حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم فراشه فلينفذه فَلْيَنْفُضْهُ فلينفذه فَلْيَنْفُضْهُ فلينفذ فلينفذه بسنفة ثوبه 3 مرات. ہاں تو جی جب تم میں سے کوئی فَلْيَنْفُضْهُ، اپنے بستر پہ آئے یہ آگے پڑھیے گا. فَلْيَنْفُضْهُ بِالصَّانِفَةِ بسنفة بسنفة بِالصَّانِفَةِ بسنفة ثوبه 3 مرات، تو وہ اپنے بستر کو جاڑے اپنے کپڑے کے پہلو سے 3 دفعہ. جی بالکل. ولیقل، اور وہ کہے بسمک ربی، بسمک ربی، تیرے نام سے اے میرے رب، وضعت جنبی، پہلو رکھتا ہوں، وبی کا ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے میں کھاؤں گا. ان امسکت نفسی، اگر تو میری جان کو روک لے یا روح کو روک لے، فاغفر لها، تو اسے معاف فرما، اگر تو اسے واپس بھیجے گا صبح کو، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، تو اس کی حفاظت فرما اس کے ساتھ جس کے ساتھ تو اپنے باقی نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. جب یہ یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ سوال کرنا، یہ ثابت ہونا. بسمک ربی، اے میرے رب میں تیرے نام کے وسیلے سے یا تیرے نام کے مدد سے وضاحت جنبی، میں اپنی یعنی پہلو رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک سونے کا ادب یہ ہے کہ کپڑے کو جھاڑ دیا جائے، اپنے بستر کو صاف کر لیا جائے. کوئی ادھر کیڑا مکوڑا بھی ہو، بالخصوص اس جگہ پہ جہاں پہ لائٹ وغیرہ نہیں ہے یا جو کھلے میں بستر پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو جھاڑنا چاہیے، یہ سنت ہے. اچھا، اس کے علاوہ جی آگے. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. آگے. وزاد زهير بن أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ صرف سند کا اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے کہ سعید اور ابو ہریرہ کے درمیان نہیں سوری، سعید اور ابو ہریرہ کے درمیان ابھی کا واسطہ ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اوپر والی سند میں بغیر واسطے کے ہے، اور زہیر اور ابو زمرہ اور اسماعیل زکریہ نے ابی ہی کا واسطہ بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے پھر ابن اجلان نے مطابقت کی ہے اوپر ہی والی کی، جس میں انہوں نے سعید کے بعد ابی ہی کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ جی قال الإمام حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت باسمك أحيا وأموت۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آتے تو کہتے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں، وإذا أصبح، اور جب صبح کرتے تو کہتے الحمدللہ الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، تمام شکر و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مارا تھا، اور اسی کے لیے اسی کی طرف لوٹنا ہے یا جمع ہونا ہے۔ یہ سونے جاگنے کے اذکار مختلف کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، تو ہمارا جو محل استشہاد ہے وہ اللہ بسم کا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ جی قال الإمام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان نہیں وجنب الشيطان۔ ایک رہ گئی ہے نا۔ جی شیخ صاحب۔ قال الإمام حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش، حراش ہے شیخ صاحب، خراش، عن خرشة بن الحر عن خرشة بن الهر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسمك نموت ونحيا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے کی جگہ پہ آتے رات کو تو کہتے اللہ تیرے نام سے مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ فإذا استيقظ، اور جب جاگتے تو کہتے الحمدللہ الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مارا تھا، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، جمع ہونا ہے۔ جی قال الإمام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله على نبينا وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا۔ اگر تم میں سے کوئی جب اپنے اہل کے پاس آتا ہے تو یہ کہے اللہ تیرے نام سے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور کر دے اور شیطان کو دور کر دے اس سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے درمیان اس کے بعد بیٹا یا مطلب اولاد کوئی ٹھہر پائی تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی بیوی کے پاس جانے کا جو ادب ہے، دعا ہے، بیوی نے بھی پڑھنی ہے، شوہر نے بھی پڑھنی ہے، تو وہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ پڑھ لیں گے اور اسی ملاپ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقدر میں لکھا ہوا اور بیٹا لکھا ہوا یا بیٹی لکھی ہوئی تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی اب بسم اللہ، اس سے ہمارا جو ہے نا کہ اللہ کی نام کے پناہ کے اندر دینا ہے، اللہ کی نام کی پناہ میں آ سکتا ہے بندہ۔ جی قال الإمام حدثنا يوسف بن موسى عفوا قال الإمام حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله على نبينا وسلم قلت ارسل کلابی المعلمہ، اللہ کے رسول میں بھیجتا ہوں اپنے کتوں کو جو میں نے سکھلائے ہوئے ہیں، ٹرین کیے ہوئے ہیں، قال یعنی شکار کے لیے۔ قال اذا ارسلت کلابک المعلمۃ وذکرت اسم اللہ فامسکن فکل، کہا کہ جب تو بھیجے اپنے ٹرین کیے ہوئے کتوں کو اور تو اللہ کا نام لے کے ان کو بھیجے، پھر وہ کچھ کوئی شکار پکڑیں تو تم اس میں سے کھا لو۔ واذا رميت بالمعراض فخزك فكل، اور جب تو کوئی تیر مار لے اور وہ پھر پھاڑ لے جانور کے چیرے تو اس میں سے بھی کھا۔ اب یہاں دو تین باتیں، ایک تو کلب معلم یعنی سدھارا ہوا کتا، اس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، ٹریننگ یافتہ کتا، شکار کی یہ ٹریننگ دی ہے اس کو، کس طرح شکار پکڑنا ہے، ہوتے نا کتوں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، بلکہ کتے جو ہوتے ہیں وہ دیگر جانور کی
بنسبت زیادہ لرنر ہوتے ہیں، بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو شکاری کتے اس کو دوسرے کتوں سے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات حاصل ہوتی ہیں دوسرے کتوں کی بنسبت۔ اگر یہ کتا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، شکار کو پکڑ لائے، ٹھیک ہے، اپنے منہ سے شکار کو پکڑ لائے اور شکار مر جائے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شکار کو پکڑ لائے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، شکار کو پکڑ لائے اور وہ شکار ابھی زندہ ہو تو اس کو پکڑ کے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر شکار کو کے اوپر چھوڑا ہے کتے کو لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ کتا شکار پکڑ کے لے آیا ہے، ابھی شکار زندہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کتے کو بسم اللہ پڑھے بغیر چھوڑا ہے، شکاری کتے کو وہ پکڑ کے لے آیا ہے تو پکڑ کے لایا ہے لیکن وہ شکار اس کے منہ میں ہی مر گیا ہے تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اس طرح اگر بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا ہے، شکاری کتے کو، تو شکار پکڑا اس نے لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اور بھی کتے ملے ہیں جو غیر شکاری ہیں، ٹھیک ہے، تو شکار مر گیا ہے تو اب نہیں پتا کہ کس کتے نے شکار کو مارا ہے، اس صورت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن اگر شکاری کتے مثلا آپ نے اپنا کتا شکاری چھوڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑا ہے یا بسم اللہ پڑھے بغیر چھوڑا ہے اور آگے سے آپ کا شکاری کتے نے پکڑا ہے لیکن ساتھ دوسرے کتے بھی مل گئے ہیں لیکن شکار ابھی زندہ ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں شاید ہوں گی، میرے ذہن میں یہی تھی، تو اگر کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ یہی حکم جو ہے نا دیگر جو کتوں کے علاوہ باز کے ذریعے اگر کسی نے شکار کرنا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اگر اور بھی یعنی چیزیں جو تیار کی جاتی ہیں شکار کے لیے، اس کا بھی یہی حکم ہے، باز ہو گیا، چیل ہو گئی، یا کوئی اور اس طرح کی ایڈوانس چیز ہے جس کے ذریعے شکار کو پکڑا جا سکتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ آگے ہے اب تیر یا گولی یا اس طرح کی جو چیزیں آلات ہیں، اگر تیر ایسا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا ہے اور تیر صحیح نشانے پر لگا ہے، نشانے پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار کے اندر سوراخ کر دیا ہے جس سے اس کا خون بہہ پڑا ہے، چاہے کہیں سے بھی بہہ پڑے، خون بہہ پڑا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کر اگر پھینکا ہے اور وہ ذبح کی نوبت اس کو نہیں آئی بلکہ وہ پہلے ہی مر گیا ہے، اس کی جان نکل گئی، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تیر یا کوئی بھی ایسی شے جس کو آپ نے مارا ہے وہ اس انداز میں لگی ہے کہ اس کا یعنی خون نہیں بہا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ماری ہے اور وہ مر گئی ہے تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا خون نہیں بہا بلکہ وہ چوٹ لگنے سے مری ہے، تو اس کو دب کر مرنے کے ساتھ ہی کہا جائے گا۔ میراث ہوتا ہے وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، جب آپ تیر پھینکیں بالمعراض، یعنی ایسے تیر کے ساتھ پھینکیں آپ کہ جس کے آگے پھالا نہیں لگا ہوتا، پھالا سمجھتے ہیں کہ لوہے کا آگے نوکدار جو حصہ ہوتا ہے وہ نہیں لگا ہوتا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ جانور یعنی جانور کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے اور اس سے خون بہہ پڑتا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس انداز میں لگا ہے تیر یا کوئی بھی شے کہ اس کو اوپر جو سوراخ نہیں ہوا بلکہ اس کو چوٹ آنے کی وجہ سے دب کر مر گیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا چاہے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہی مارا ہوگا۔ اس کے علاوہ گولی ہے، گولی کے اندر بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے مارتے ہیں اور شکار سے، ظاہر ہے آج کل کی جو بندوقیں ہیں جو شرے ہوتے ہیں باریک سے، اس سے تو خون نکل ہی آتا ہے، چاہے تھوڑا سا خون نکل آتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ذبح تک نہ پہنچ سکیں، اگر ذبح تک پہنچے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ذبح تک پہنچ سکیں اگر تو پھر وہ اگر چوٹ لگنے سے بھی مرا نہیں، چوٹ لگنے سے بھی وہ رک گیا ہے نا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے
تو پھر اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جا سکتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ذبح کیا تو اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو ادھر مطلوب ہے وہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک جو ذبح والی عبادت ہے نا، ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے، تو ذبح والی جو عبادت ہے یہ اللہ کے نام کے ساتھ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو شکار کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ محترم اگر گول وغیرہ سے شکار کیا جائے تو خون کے سر پہ لگتی ہے اور خون اتنا خاص نہیں نکلتا، لیکن یہ اب ہے کہ چونکہ یہ باغ پہ لگی ہے تو آپ کی گولی وہ آپ مر کی جاتا آواز ہے، نہیں آئی مجھے، آپ کی کیا مجھے یہ آواز نہیں آئی۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر خون تھوڑا سا نکلے، زخم زیادہ نہ ہو کہ خون کم نکلے، لیکن ایسے عضو پہ لگی ہے گولی مثال کے طور پر سر پہ، جس وجہ سے وہ جانور فوت ہو جائے۔ نہیں، خون نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے شیخ آپ صاحب کی خون اگر تھوڑا سا نکلے تو ہم جیسے لگتا ہے۔ یہ خون نکلنا چاہیے، یعنی خون خون نہیں نکلا ہے کہ ہم کہیں؟ جی شیخ صاحب میں نے کہا خون نکلنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، دم مسفوح تھوڑا سا جو نکلا ہے کہیں سے بھی، جسم کے کسی حصے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی 2 4 5 10 قطرے، اگر یہ تو جانور کے اعتبار سے نا، اگر چڑیا ہے تو اس میں 2 4 قطرے ہی کافی ہیں، تو اگر بڑا جانور ہے ظاہر ہے اس میں 2 4 قطرے تو نہیں ہوں گے، تو وہ تو ایسے ہی نکل آئے گا، وہ تو اس کے ماس کے ساتھ ہی لگا ہوگا، تو وہ مراد نہیں ہوگا، جو اس کے اندر سے جو رگ کا خون ہوتا ہے نا وہ نکل آئے، یہ مراد ہے، یاد رکھیں۔ اس اوقات تھوڑا سا خون تو ویسے بھی نکل آتا ہے، اگر اس کو دوسری ضرب لگے نا، چوڑائی والی ضرب لگے تو بھی اس کا تھوڑا سا جسم کا وہ ماس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ تو نکل آتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ راگ کا خون، کوئی کہیں سے بھی راگ کا خون نکل آئے، جو راگ کے اندر بہتا ہے خون وہ نکل آتا ہے، چاہے سر پہ لگے، چاہے منہ پہ لگے، چاہے بوٹے پر لگے، چاہے کہیں کہیں پر بھی لگے، خون نکلنا مقصود ہے۔ چاہے وہ خون کم ہی ہو، قلیل بھی ہو۔ ہاں جی، قلیل بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی شیخ صاحب، جی اور شیخ محترم اگر یہ کتا جو ہے ہم بھیجیں تو وہ خود کھا لے، پھر تو وہ شیخ صاحب جائز نہیں ہے نا؟ ہاں جی، وہ ایک بات ذہن میں رہ گئی، کتا اگر وہ خود کھا لیتا ہے تو پھر نہیں ہے، تو کیونکہ اس نے حدیث میں لفظ آیا نا کہ اس نے وہ اپنے لیے شکار کیا ہے، اس نے آپ کے لیے شکار نہیں کیا اس کو، وہ اپنے لیے اس نے، یہ الفاظ آئے ہیں صحیح مسلم والی حدیث میں غالباً۔ جی، یہ عدی بن حاتم بڑے شکاری تھے رضی اللہ، ہم نے بھی اس پچھلے جمعے جو ہے نا وہ شکار پہ گئے تھے، ہم بھی شکار کیا ہے ہم نے بھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے سنت کو۔ جی قال الإمام حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت حشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث حديث حدیثاً، أحدهم حدیث، ٹھیک ہے، حديثا حديثا أحدهم بالشرك، یہاں پر ایک ایسی قوم ہے جو شرک سے ان کا دور قریبی ہے، نئے نئے مسلمان ہیں، یاتون یاتون بلحمان، وہ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں، لا ندری یذکرون اسم اللہ علیہ ام لا، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، فقال اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پر اللہ کا نام لے لو اور کھاؤ، تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص۔ اچھا یہ ذرا اہم بات سمجھیں، یہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہے نا کہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے ان آداب کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا جو ذبح کے وقت مسلمان رکھتے ہیں، کیونکہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کو پورے طرح آداب کا پتہ بھی نہیں چلا، تو اب وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کھٹکن سی رہتی ہے، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے غیر شرک تو نہیں کیا، انہوں نے ان کے اوپر نام غیر اللہ کا تو نہیں لیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ذبح صحیح انداز میں کیا ہے کہ نہیں کیا، جو سنت کے مطابق انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو اب ہمارے دل میں شبہ رہتا ہے، اب ہم وہ گوشت کھائیں کہ نہ کھائیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر احتیاط کے لیے کہ تم نے ان کے متعلق بدگمانی تو نہیں پالنی، یقیناً انہوں نے اللہ کا نام ہی لیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ تم اپنی تسلی کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تم اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی شکار کے اوپر یا کسی جگہ کسی چیز کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا تو مرنے کے بعد یا ذبح ہو جانے کے بعد پھر جو مرضی کھاتے رہو بسم اللہ پڑھ کے، یہ ایسا نہیں ہے مراد۔ اگر کسی نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو بعد میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب اس میں اختلاف ضرور ہے کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہے یا نہیں حلال، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہیں پڑھا تھا کہ یہ شکار تو حلال ہے، اگر کوئی ناسین ایسا کرتا ہے، بھول جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا، تو بعد میں بسم اللہ پڑھ لے تو اس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ابھی مجھے اس میں شبہ ہے، یہ یقینی نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ اگر آمدن کوئی بسم اللہ ترک کرتا ہے تو اس کا وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ اللہ عالم۔ جی۔ قال الإمام حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی دو یہ بیڑ کی، وہ اللہ کا نام لیتے اور تکبیر کرتے۔ دو مینڈوں کی قربانی دی تو آپ اس میں اللہ کا نام یعنی بسم اللہ کہتے اور اللہ کہتے، بسم اللہ واللہ۔ تو یہ بھی یعنی پچھلی اور یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، اور یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کے نام کے ساتھ تعبد یہ جائز ہے، التعبد باسماء اللہ، یہ جائز۔ جی۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم عید یعنی یوم نہر کی عید کی یا یوم نہر حج والے دن کے ساتھ تھے۔ ثم خطب، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فقال، پھر فرمایا، من ذبح قبل ان يصلي، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، فلیذبح مکانها اخرى، تو وہ اس کے بدلے اور ایک ذبح کرے، ومن لم يذبح فلیذبح بسم اللہ، اور اس نے ابھی ذبح نہیں کیا تو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اسماء یہ اللہ کا غیر ہے، ان کا رد کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ اگر تو یہ اللہ کا غیر ہوتا تو پھر جو ذبح ہے تو یہ تو ذبح بھی غیر اللہ بھی نا، الذبح لغیر اللہ ہوتا یا بغیر اللہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ یہ الذبح بسم اللہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں یہ اللہ کا غیر نہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے امام بخاری، ورنہ اتنی حدیثیں لانے کا مقصد اور نہیں ہے کوئی، ایک خاص فرقے پہ رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسماء اللہ کو یا صفات اللہ کو اللہ تعالیٰ کا غیر سمجھتے ہیں، اللہ سے جدا سمجھتے ہیں، بائن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تھا کہ اللہ صرف اللہ تھا، اللہ کے نام اور اللہ کے اسماء نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رکھے، اللہ نے اپنے ناموں کو پیدا کیا، تو گویا یہ اللہ کے ناموں کو مخلوق سمجھتے تھے۔ امام بخاری رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہوتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادت کے جگہ پر سوتے وقت اللہ کا نام، جاگتے وقت اللہ کا نام، اور اسم اللہ کی پناہ لیتے تھے، اسم اللہ کے سے استعاذہ، اسم اللہ سے تعبد، یعنی ذبح کرنا ہے تو اسم اللہ سے، تو اگر یہ مخلوق ہوتا تو پھر تو یہ شرک تھا، کیونکہ شرک تو جائز ہی نہیں ہے، نبی سے تو محال ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے اسماء یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کے اسماء اللہ کا عین ہے۔ جی۔ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله، اپنے آبا اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جس نے قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ قسم اٹھائے، اللہ کی قسم اٹھائے، یعنی اللہ کا نام لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام
یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ اللہ تھا، اللہ کے نام نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اپنے نام کو پیدا کیا، یہ غلط بات ہے۔ تو کیونکہ آباء و اجداد کے نام، مخلوق کے نام کی قسم اٹھانا تو جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کی نام کی قسم اٹھانا جائز ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو نام ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی جی؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ کوئی سوال نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔